تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ماہانہ نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا فکری، قلبی اور عملی تعلق۔ یہ تین حصے ہیں گفتگو کے جن پر انشاءاللہ کلام کیا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں مزاج یہ ہے ماہ ربیع الاول میں کہ ایک طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو منانے یا اس دن کو منانے اور اس کے حوالے سے اپنی محبتوں کا اور عقیدتوں کا اظہار کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ مرتبہ بعض لوگ جو ہے وہ شریعت کی کچھ متعین کردہ حدود سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح منانے والوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو ایک طرف وہ دلائل کے انبار ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے دن کو منایا جائے، تو دوسری طرف ایک ڈھیر سارے انبار ہوتے ہیں یا ڈھیر ہوتا ہے بہت سارے دلائل کا کہ جو اس طرح منانے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگ کہ جن کو اس معاشرے میں دین کا کام کرنا ہے اور دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور لوگوں کو جوڑنے کی بھی کوشش کرنی، امت کو ملاپ کی کوشش کرنی، امت کے اتحاد کی کوشش کرنی ہے، تو ان کے لیے کبھی کبھی صورتحال بڑی مشکل ہو جاتی۔ ماضی میں کئی برسوں سے معاملہ رہا کہ بتائیے جی منانا صحیح ہے نہ منانا صحیح ہے، تو اب اس کا ایک جواب سادہ صحیح ہوتا ہے کہ بھئی 12 ربیع الاول گزر جائے اس کے بعد بات کریں گے۔ پھر نہ منانے والے جاگ رہے ہوتے نہ منانے والے جاگ رہے ہوتے، پھر نہ منانے والوں کو کوئی فکر ہوتی ہے نہ منانے والوں کو کوئی فکر ہوتی، تو ایک دم جواب یہ دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تو ہے، اسی پر آج کلام بھی ہوگا، اور یہ مہینہ یہ موقع بھی ہوتا ہے کہ بہرحال مسلمان کسی نہ کسی درجے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو اس بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ منانے والوں کے دلائل اور نہ منانے والوں کے دلائل، اس ساری بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے اصولی طور پر اور ایک معتدل انداز میں یہ جاننے کی یا دہرانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا فکری تعلق اور قلبی تعلق اور عملی تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ فکری تعلق سے میری مراد ہے حضور علیہ السلام پر ایمان، اور اس تعلق سے کچھ نقطے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھے جائیں گے، اور قلبی تعلق سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام بھی، اور عملی تعلق سے مراد ہے رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بھی کوشش کی جائے اور آپ کی اتباع کی بھی کوشش کی جائے، اور جس عظیم مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس کام کو اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم جد و جہد برپا فرمائی، اس میں ہم شرکت کی کوشش کریں۔ تو یہ تین گوشے ہیں آج کی گفتگو کے جس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ پہلی بات، رسول اللہ علیہ السلام سے ہمارا اصولی نظریاتی اور فکری تعلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش سوالات انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم فرمایا، اور یہ سلسلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تو پہلا اصولی تعلق کیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو سیرت کی جامعیت ہے، جو اس کا کمپریہنسو ہونا ہے، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی اگر ججمنٹ پہ بات کی جائے اور عدالتی فیصلوں پر بات کی جائے تو یقیناً پھر یہ موازنہ بھی کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بہترین جج تھے، اور دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات
کہ جو غیر مسلم ممالک میں ہیں وہاں بھی اس لسٹ میں جہاں دنیا کے بڑے بڑے ججز کے نام لکھے ہوئے ہیں امام الانبیاء کا نام بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر مسلمانوں ہی میں سے کوئی اٹھتا ہے اور اپنا یہ ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے کہ بھائی تم دنیا کے ججز کی بات کرتے ہو، دیکھو محمد رسول اللہ تو ایسے ایسے جج تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بات کی جاتی ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے اور ٹیچنگ کی ٹپس کے اعتبار سے، تو ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور اس کی محبت کا اور عقیدت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، اور آپ علیہ السلام ایک بہترین معلم تھے، اس کے تعلق سے کمپیریزن کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کو ایک معلم کی حیثیت سے بہترین معلم قرار دیتا ہے. یہ بات اچھی ہے، یہ بات ٹھیک بھی ہے. ایسی زندگی کے بہت سارے گوشے ہوں گے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں لوگ بڑے اچھے مینجمنٹ کے گرو ہیں، یہ فلاں بہت بڑا مینٹور ہے، یہ فلاں بہت بڑا ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے نفسیاتی سطح کے میدان میں اتنے خوبصورت نقطے بیان کیے، اور ہم آگے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا ریفرنس دیں. دیکھو رسول اللہ نے تو ایسا ٹیم ورک ہمیں سکھایا، رسول اللہ نے تو اس طرح ہمیں مینجمنٹ کا کام سکھایا، اینڈ سو آن. یہ سب وجہ ہے. لیکن بھائی رسول اللہ علیہ السلام کوئی سپہ سالار، کوئی اکانومسٹ، کوئی ریولوشن برپا کرنے والے لیڈر یقیناً ہیں، مگر آپ کی سب سے بڑی حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا. باقی دنیا کی تمام مخلوقات پر کلام کر لیں، لوگوں پر کلام کر لیں، گریٹ لوگوں پر کلام کر لیں، لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام کی پہلی حیثیت، اولین حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. باقی ساری حیثیتیں بجا ہیں اور ان سب سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. مثلا اگر میں ایک باپ ہوں تو رسول اللہ کیسے باپ تھے مجھے سیکھنا چاہیے. اگر میں ایک شوہر ہوں تو رسول اللہ علیہ السلام کیسے شوہر تھے مجھے سیکھنا چاہیے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن پرائمریلی رسول اللہ علیہ السلام کی یہ حیثیت یاد رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک بات تو یہ میرا اور آپ کا اصولی تعلق ہے حضور سے علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بھی ہے، مشہور آیت ہے ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو گویا دوسرا پہلو آپ علیہ السلام سے فکری اصولی تعلق کا یہ ہے، وہ جو نبوت کا سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا آدم علیہ السلام کے ذریعے، وہ ختم ہو گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. باقی ختم نبوت کا عقیدہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا عقیدہ اور ایک بہت بڑا گوشہ ہے. بہرحال اس کی تفصیل کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن یاد دہانی رہنی چاہیے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اب جو کوئی بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ورنہ اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے اور لوگ بھی ہیں، مگر میں اور آپ ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا، بعض اہل علم نے منافقین کا ذکر کیا، بعض نے یہود کا بھی ذکر کیا ہے اس آیت کے پس منظر میں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں آئے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت پر ایمان لائے. کتنے بڑے بڑے دو عقیدوں کو ماننے کا دعویٰ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں. کیا مسنگ ہے یہاں پر؟ رسالت کا عقیدہ مسنگ ہے. اگر یہود اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو ٹیکنیکلی وہ مسلمان نہیں ہے. نصارہ اگر اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو وہ ٹیکنیکلی مسلمان نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دینا ہمارے ذمہ ہے. ان کو بڑے آرام سے کافر کہہ کے جہنم پہنچانے کی بات کرنا تو آسان ہے، مگر یہ سمجھنا کہ ختم نبوت کے بعد ان تک بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کو پہنچانا ہمارا ذمہ ہے، اس کو مسلمان اکثر و بیشتر ذہن میں نہیں رکھتے. یعنی سوال بڑے آرام سے ہوتا ہے کہ جارج کا کیا بنے گا، مائیکل کا کیا بنے گا، وہ تو جہنم میں جائیں گے. یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال نہیں، زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ میرا کیا بنے گا. اگر ایز اے امہ، ایز اے امتی اور امت کے تعلق سے امت کی حیثیت میں ہم نے ان لوگوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچایا، کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. ہمیں دوسروں کی بہت زیادہ فکر ہونی بھی چاہیے،
مگر دوسروں سے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے. یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مدر ٹریسا کا کیا بنے گا, فلاں کا کیا بنے گا, ایکس کا وائی کا کیا بنے گا, اللہ پوچھ لے گا ان سے. زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے سوال یہ ہے, اگر میں نے ایز اے امتی اور ہم نے ایز اے امت ان تک اگر رسول اکرم علیہ السلام کی دعوت کو نہ پہنچایا تو ہمارا کیا بنے گا. لیکن ٹیکنیکل بات کیا ہے, لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں, آخرت کو ماننے کا دعویٰ کریں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو وہ ٹیکنیکلی اور قانون مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی کو ایک اور انداز سے لیجئے. یہ تو ایمان کا وہ پہلو ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں اور اللہ کا آخری رسول مانیں, اور یہ بھی تسلیم کریں کہ آپ پر ایمان کے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ نے یاد دلا دی, ایک بات میرے ذہن سے محو ہو رہی تھی. اہل علم نے, فقہا نے ایمان کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی ہے وہ یہی ہے, تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ بات جس کی خبر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دی, ہر وہ بات جس کی خبر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دی, اس کو ماننا یہ ایمان ہے. ہر خبر جو رسول اللہ نے دی علیہ السلام, اور اس بات کی اگر انتہا کو سمجھنا ہو تو واقع معراج کے اگلے دن صبح کا وقت ذہن میں لے کر آئیے, جب لوگوں نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ سوال کیا, ابو بکر یہ بتاؤ کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے قلیل حصے میں جناب وہ بیت اللہ سے بیت المقدس چلا جائے, آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے؟ کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا. کہا محمد کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا. کہا بالکل ہو سکتا ہے. کہا بالکل ہو سکتا ہے, اگر محمد فرما رہے تو بالکل ہو سکتا ہے. دس از فیتھ. میں اور آپ تو فوراً لے کر آئیں گے نا, تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہوگی تو لائٹ کی سپیڈ سے اگر ہماری سپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر 0 ہو جاتا ہے, اور دس اینڈ دیٹ اور فلاں 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 فلاں. نہیں, صدیق اکبر نے فرمایا اگر محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سچ فرما رہے ہیں. باقی تشریح سادہ سی ہے, وہ ہم مانے بیٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل روز میرے پاس آتا ہے, بار بار آتا ہے. جو اللہ جبرائیل کو بھیج سکتا ہے محمد کریم کو بلا نہیں سکتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے ایمان. جو خبر امام الانبیاء نے دی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان رکھنا. اس فکری اور نظریاتی تعلق کا ایک پہلو اور پھر اگلے حصے پہ چلیں گے گفتگو کے, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جو ہم نے اللہ کا رسول ماننے کا اقرار کیا ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ اس اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کا بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے. بچپن سے یاد ہے نا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار بھی ضروری ہے, وربل افرمیشن, اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے, ہارٹ فیلٹ ٹیسٹیفیکیشن, جو دل میں ایمان ہو. اور بچپن سے ایمان مجمل ہم سب کو یاد ہے, یہ 2 درجات ہیں ایمان کے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. ایک بڑا خوبصورت نکتہ ہے, دل کے کانوں سے سنیے گا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. وہ ذکر آگے بھی آنا ہے, لیکن چلی ابھی ذہن میں بات آئی تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے. آج ہر بندہ مومن کے دل میں اگر کوئی ایمان کی رمق موجود ہے تو دراصل وہ ایک شعاع ہے, ریز میں سے ایک رے ہے, ایک شعاع ہے جو منبع ایمان, وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات, وہ ان کے ایمان سے ہی ایک بندہ مومن کو ایمان کی شعاع ملی ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ کہ اصل میں آپ کا میرا ایمان کس بات پر کھڑا ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کے تعلق سے. اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہم نے, اور سچی بات تو ہے کہ میں نے اور آپ نے تو امام الانبیاء کو بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کبھی ذرا دل سے سوچیں اس بات کے اوپر, آج یہ 2.25 ارب مسلمان جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھا تک نہیں, اور کیا دعوت کی تاثیر ہے امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر یہ ایمان والے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دل میں جو ایمان کی اگر کوئی شعاع موجود ہے, یہ تو ایک ذرہ ایک شعاع ہے, اور اس کا منبع ایمان وہ پورا سرچشمہ وہ امام الانبیاء کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اگلی ایک آیت کی تشریح میں کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ فکری اور نظریاتی تعلق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محض زبان کا اقرار کافی نہیں, دل کی تصدیق بھی ضروری ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. بہت سادہ الفاظ ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے نا, یعنی یہاں تو اکثر حضرات نے خواتین بات پہلے کئی مرتبہ سن رکھی ہے, جو پہلی مرتبہ سنتا ہے وہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے. بھائی ایمان تو لا چکا, اب کہے گا ایمان لانا, مانتے تو اب کہے گا ماننا ہے نا. اے ایمان والو زبان کا اقرار کافی نہیں,
اس زبان کے اقرار سے آگے دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سچا ایمان نصیب فرمائے۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ ایک درجے میں کہ فکری اور نظریاتی تعلق کیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اور آپ کو مانے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور آپ پر یہ جو ایمان کا تقاضا ہے یہ زبان سے بھی ضروری اور دل سے بھی ضروری ہے۔ اور ایک نقطہ ضمناً یہ آیا کہ دل میں جو شعاع اگر کوئی ایک بندہ مومن کے ایمان کی موجود ہے تو وہ منبع ایمان و سرچشمہ ایمان محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے یہ ایمان ہم تک پہنچا۔ ایک اور خوشخبری کی بات سن لیجئے، تاکہ جس فتنوں کے دور میں ہم ہیں، کبھی کبھی بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑا آدمی تھوڑا سا مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے، اندھیروں میں چلا جاتا ہے، لیکن بھارت اللہ نے ہی فیصلہ کیا، مجھے اور آپ کو اس دور میں پیدا کیا، تو اس تعلق سے ہمارے ایمان کی ایک بڑی خوبصورت قدر ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید پہلے بھی کبھی ذکر میں بات آئی ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اعجب الایمان، خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ the most beautiful faith، خوبصورت ایمان کس کا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ، فرشتوں کا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا، ان کا کیوں نہ ہو بھائی، فرشتوں کا کیوں نہ ہو، وہ تو اللہ رب العالمین کی تجلیات کا ظہور دیکھ رہے۔ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، انبیاء اور رسول کا ہوگا؟ فرمایا انبیاء کا ایمان خوبصورت کیوں نہ ہو، ان پر تو وحی آ رہی۔ عرض کی پھر ہمارا ہوگا؟ کہ تمہارا کیوں نہیں ہوگا، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اب وہ صحابہ کی جو عظمت وہ تو ہے ہی ہے، یہ تو بعد والوں کے لیے موٹیویشن کا بیان ہو رہا ہے، بھائی تمہارا ایمان خوبصورت کیوں نہ ہوگا، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان خوبصورت ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور جن کو دو گتوں کے بیچ قرآن ملے گا، یہ دو گتوں کے بیچ ہے نا، یہ دو گتوں کے بیچ قرآن ملے گا، اور وہ مانیں گے یہ محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والا اللہ کا سچا کلام ہے، ان کا ایمان سب سے خوبصورت ایمان ہوگا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق ہے تو فتنوں کا دور، لیکن اگر اس قرآن سے تعلق مضبوط ہو، رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہو، تو اللہ کے پیغمبر نے قدر فرمائی اور فرمایا کہ خوبصورت ایمان ان کا ہوگا جن کو قرآن دو گتوں کے بیچ ملے گا، اور وہ اس کو مانیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ جو پہلے حصے سے متعلق ہے، گفتگو کا دوسرا حصہ ہے رسول اللہ علیہ السلام سے ایک قلبی تعلق، اور وہ ہمارے ایمان ہی کا تقاضا ہے۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان ہوگا تو واقعتاً ان سے محبت بھی ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان ہوگا تو واقعتاً ان کا ادب اور احترام بھی ہوگا، اور رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان ہوگا تو واقعتاً ان کی احسانات کو ہم تسلیم کریں گے، ان کو ہم اللہ کے بعد اپنا سب سے بڑا محسن بھی مانیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری محنت اصلاً اولاً کس کی تھی؟ امام الانبیاء کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑے احسانات امام الانبیاء کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے گفتگو کا دوسرا حصہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا اور آپ کا قلبی تعلق، اور وہ قلبی تعلق وہ پہلے حصے میں جو ایمان کی گفتگو آئی وہ اسی کا تقاضا، اور اس کے تعلق سے تین باتیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایک، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت، دو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب اور احترام، اور تین، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا محسن سمجھنا۔ اللہ کے بعد ہمارا سب سے بڑے محسن نبی اکرم علیہ السلام ہے، اس تعلق سے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں تک اللہ کے پیغمبر سے محبت کا تعلق ہے تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا پہلے ذکر ہوا، تلاوت ابتدا میں کی گئی۔ قرآن فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے۔ اچھا جی، جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہو، یہاں برابر میں کوئی تقریب ہے تو وہاں شاید فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے، یہ بھی ایک پولوشن ہے جس کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدامات ہونے چاہیے، ورنہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہ فائرنگ پیچھے ہو رہی ہے اور آپ اپنا درس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ کو کچھ آوازیں آ رہی ہوں تو برابر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، وہاں پہ کچھ فائرنگ ہو رہی ہے، کچھ ہمیں بھی یہاں سے اس کی رنگ برنگ کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت رکھے۔ جی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہے۔ اس کے کئی پہلو اہل علم نے بیان فرمائے۔ ایک تو سادہ سی بات ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو ایمان والوں کی جانوں پر ایمان والوں سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ بات سمجھ آ رہی جی؟ اللہ کے رسول کو ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ، یعنی خود ان سے زیادہ ان کی جانوں پر اختیار حاصل ہے۔ اس کو سمجھیے ایک بات سے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، اور ہم میں سے جتنے لوگ بھی اولاد کی پوزیشن پر ہیں وہ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرے ابا جان ہیں، یہ مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں، یہ مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں۔ ہمارے بھی تو آتا ہے نا، 2 کتابیں پڑھ کے 4 ڈگریز حاصل کرنے کے بعد کچھ لاکھ کمانے کے قابل ہو گئے تو ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اس لاکھ میں سے یا چند لاکھ میں سے 5% بھی ماں باپ کو دے کے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ بہت بڑا احسان کیا ہم نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیے گا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرے ابا جان مجھ سے مال مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا بڑا پیارا انداز اس کے اندر، انت و مالک لوالدیک، تو بھی تیرا اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یعنی اگر اس کو میں اپنی تشریح میں عرض کروں، تمہاری اوقات کیا ہے، تم بیچتے کیا ہو؟ تمہارے مال پر بھی تمہارے باپ کو پورے اختیار حاصل ہے، تم پر بھی تمہارے باپ کو پورے اختیار حاصل ہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی؟ اچھا بھائی، ایک ہمارے ابا ہیں ہم سب کے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ایک امام الانبیاء ہم سب کے روحانی والد ہیں۔ کیسے بھلا؟ اسی آیت میں، آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا اگلا حصہ ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو رسول اللہ ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی والد ہوئے۔ تو ایک نوجوان آگے کہتے ہیں یہ میرے والد صاحب مجھ سے پیسہ مانگتے ہیں، حضور فرماتے تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں، یعنی تیرے والد کو تیرے مال اور تیری جان پر پورا اختیار حاصل ہے۔ اس میں اور فقہی مسائل بھی ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، وہ بڑے عجیب مسائل ہیں۔ وہ آج کی جو ہماری عقلیں ہیں نا، وہ وہاں اس سطح پر تو شاید اگر ہم سوچیں گے تو عجیب لگیں گے، اور اگر ایمان کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر باپ کی قدر کا اندازہ ہوگا۔ لیکن وہ فقہی مسائل اس حدیث کے ذیل میں الگ ہے جو فقہا نے بیان فرمائے۔ خیر، تو اللہ کے رسول ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، ایک ترجمہ یہ تشریح، اور ایک مفہوم یہ بیان کیے گئے حضور علیہ السلام کو ایمان والوں کی جانوں پر خود ایمان والوں سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اس کے ذیل میں وہ بات بیان کی تھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جو ایک روشنی کی کرن کی بات کی تھی کہ آج جس بندے مومن کے دل میں ایمان کی کوئی چنگاری موجود ہے تو دراصل یہ ایمان کی چنگاری اسے کہاں سے ملی ہے؟ وہ امام الانبیاء کی ذات سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کا منبع اور ایمان کا سرچشمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور سے محبت کو ایک بڑے عجیب جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 8 محبتیں بیان فرمائی اور ایک طرف 3 محبتیں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اس کا موازنہ کر لو کون سی محبت غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ یہ 8 محبتیں ہو گئیں۔ ایک ترازو قائم کیجئے اپنے ذہن میں، 2 پلڑے ہوں، ایک میں 8 یہ محبتیں رکھ دیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اور مال اور تجارت اور مکانات و محلات، رشتوں اور دنیاوی اسباب کی 8 محبتیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے۔ اگر کوئی محبت بڑھ جائے، کوئی زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے،
فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو ایک دمگی کا انداز، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے عذاب یہ موت کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اصولی بات ہے، اس آیت کی بھی بہت تشریح تفصیل میں نہیں جائیں گے اس وقت، یہ اصولی بات دے دی گئی۔ یہ باقی محبت ہے ٹھیک، لیکن نیچے رکھو، اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کو اوپر رکھو۔ اور اگر یہ پلڑا نیچے اور یہ دنیا کی محبتیں اور رشتے ناتے، ان کی یہ پلڑا بھاری ہو رہا ہے، بلکہ بھاری تو نیچے ہوگا، معاف کیجیے گا، اگر یہ بھاری ہو رہا ہے تو جاؤ پھر انتظار کرو۔ اگر وہ تین محبتیں کم درجے میں آ گئی تمہارے لیے اور یہ محبتیں اگر بڑھ گئیں تو بھی دھمکی دی جا رہی کہ اللہ کے عذاب کی، اپنی موت کا فیصلہ، اس کا انتظار کرو، اور ایسے فاسقین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں ہم مسجد کے ماحول میں ہے، قرآن حکیم کا ذکر ہے، ابھی آگے احادیث کا ذکر بھی آ رہا ہے، یہی اصل دین ہے اور یہی اصل میرا اور آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ وہ ڈیڈ ریلیجن ہے، معاف کیجیے گا، جس کے ماننے والے ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور معاذ اللہ وہاں کہا جاتا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے، پیغمبروں کو برا بھلا کہہ دو، گالیاں دے دو، معاذ اللہ، ان کی زندگی پر فلمیں بنا ڈالو اور ان کو معاذ اللہ کس برے کریکٹر کے ساتھ پیش کر دو۔ یہ وہ لوگ گوارا کریں کہ جن کے اندر غیرت نہیں رہی۔ اور کون سی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ کیا وہاں پر کھڑے ہو کر ملکہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں کوئی؟ وہاں کھڑے ہو کر کوئی ہولوکاسٹ پر بات کر سکتا ہے یہودیوں کے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ۔ تو یہ ان کو مبارک، یہ بےغیرتی ان کے ہو سکتی ہے، مسلمان اس بےغیرتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور کی حرمت پر کوئی بات آ جائے، حضور کی عقیدت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، حضور کے احترام کے خلاف کوئی بات ہو جائے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بعض مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی بالکل ہوں گے۔ اگر حضور کی ذات پر حرف آئے گا، ان کی عقیدت پر حرف آئے گا، ان کی محبت پر حرف آئے گا، ان کے مقام پر حرف آئے گا، تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک عام آدمی جو شریف النفس ہو اور غیرت والا ہو، اس کے باپ کو برا بھلا کہ برداشت کرے گا؟ ماں کو کیا برا برداشت کرے گا؟ اور اگر برداشت کر جائے کچھ بھی نہ ہو تو آپ اور میں کیا کہیں گے؟ اسے بے غیرت کہیں گے نا۔ ایک عام بندے کو ہم گوارا نہ کریں کہ وہ کسی کے باپ کو برا بھلا کہے، اور وہ شخص جس کا وہ باپ ہے وہ شخص اس کو برداشت کر جائے۔ مار نہیں سکے گا، چہرے پر غصہ تو آئے گا، وہ بھی نہیں آ رہے تو آپ اور میں کیا کہیں گے؟ بے غیرت ہے نا۔ ایک عام بندے کے بارے میں گوارا نہیں کر سکتے، اور دنیا یہ چاہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گوارا کر لیں، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے جینے کا کوئی حق نہیں، اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کہ اس کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہوں اور وہ زندہ بیٹھی رہے اور کچھ بھی نہ کرے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کو جذباتیت کہتا ہے تو یس وی اگری ود دیٹ، یہ جذباتیت ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے اس کراچی کے ایک بڑے سیاست دان کو جب برا بھلا کہا گیا تو پورے شہر میں آگ لگی کہ نہیں لگی؟ کیوں؟ وہ ان کی سیاسی لیڈر کے ماننے والے کہتے ہیں ہمارے لیڈر کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ اس پر تو کوئی کسی نے نہیں کہا کہ جذباتیت تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، کہا کسی نے؟ ہمت نہیں تھی ان کے کہنے کی اس پر۔ عجیب بات ہے، تمہارے لیڈر کی شان میں گستاخی ہو، تم یہ حق رکھتے ہو کہ اس کے متعلق تم جو ہے وہ جذبات کا اظہار کرو، ٹاک شو میں وہ زبان استعمال کرو کہ جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ سن سکتے ہو، اور تم پورے شہر کو جو ہے وہ آگ لگا دو، اور مسلمان صرف اس کا اظہار کرے کہ یہ غلط ہوا ہے، مسلمان اس کا اظہار کرے کہ یہ غلط ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے کہ تم نے 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں جذباتیت۔ عجیب بات ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو دین دشمن ہے، لفظ مغرب استعمال کرنا بھی تھوڑا مشکل اس لیے ہو جائے گا، اسی معاشرے میں لاکھوں مسلمان بھی رہتا ہے، سارے لوگ ایسے تو نہیں ہو سکتے نا وہاں پہ۔ تو وہ لوگ جو دین دشمن ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں کہ روح محمد ان مسلمانوں کے وجود میں سے نکال لی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً یہ جذبات کا مسئلہ بھی ہے، یہ عقیدت کا مسئلہ بھی ہے، یہ ادب کا مسئلہ بھی ہے، یہ احترام کا مسئلہ بھی ہے، یہ محبت کا مسئلہ بھی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ جذبات کا اظہار کہاں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سڑکوں پر آئے اور ان دین دشمنوں کے خلاف اظہار کرنے کو اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلا دی، اپنے بھائیوں کے آفیسز جلا دی، یہ تو بے غیرتی، یہ تو مطلب ظلم کی بات ہے نا۔ تو جذبات کا اظہار کیسے، یہ ایک جگہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے، لیکن جذبات کا ہونا یہ تو غیرت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس نقطے پہ کتنی جذباتیت کا میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا، اور ہے کیا ہمارے پاس بھائی؟ کل نجات کا ایک بہت بڑا سہارا کیا ہے؟ رسول اللہ کی شفاعت۔ کل نجات کا ایک بہت بڑا سہارا کیا ہے؟ رسول اللہ کی شفاعت۔ ہم قائل ہیں اس کے، شفاعت حق کے قائل ہیں ہم، لیکن آپ سوچیے نا کہ کوئی غیرت ایمانی تو اندر ہو، کوئی حب رسول تو اندر ہو، کوئی عقیدت رسول تو ہو، کوئی احترام رسول تو ہو، کوئی محبت رسول تو ہو، تب جا کے شفاعت کے مستحق بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ درس دے رہے، ہم نے ان ائمہ کو بس سمجھا یہ علم و عمل، علم کے ہی میدان کے لوگ تھے، بالکل تھے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے لوگ تھے، مگر یہ جہاد کے میدان کے لوگ بھی تھے اور یہ غیرت ایمانی کے میدان کے لوگ بھی تھے۔ امام شافعی درس دے رہے تھے اور حضور علیہ السلام کے شمائل کا بیان ہو رہا تھا، یعنی حضور کی عادات اور اطوار کا بیان ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گفتگو ہوتے ہوتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو لوکی پسند تھی، ہم لوکی بھی کہتے ہیں، کدو بھی کہتے ہیں، تو حضور، اور یہ کدو کا لفظ ہم لوگ بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ بھی گستاخی، حضور کو یہ پسند تھا۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت پڑھ دی، ایک شاگرد نے آگے سے کہا کہ استاذ مجھے تو پسند نہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے آپ کی چیز پسند نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ امام شافعی نے درس روک دیا اور انہوں نے اٹھائی تلوار، کئی الفاظ لے واپس ورنہ اڑا دوں گا تیری گردن۔ اب کوئی بولے امام شافعی جذباتی تھے، بالکل تھے، مگر وہ فقیہ امت بھی ہیں، معمولی آدمی تو نہیں۔ بات کیا تھی بھائی؟ لوکی کھانا، کدو کھانا کوئی فرض نہیں ہے، رسول اللہ نے حکم نہیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور کو پسند تھی یہ بات، اور حضور کھاتے تھے، ابھی آگے ذکر آئے گا اتباع کے بیان میں انشاءاللہ تعالی۔ اب بات یہ چلی کہ حضور علیہ السلام کی ایک پسندیدہ ڈش کہنے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا بیان ہوا اور جملہ کیا گیا؟ مجھے تو پسند نہیں۔ امام شافعی کی غیرت رسول نے اتنی بات کو بھی گوارا نہیں کیا اور ٹوکا اپنے شاگرد کو، الفاظ یا تو واپس لے ورنہ میں تیری گردن اتار دوں گا۔ یہ ہے غیرت رسول، یہ ہے حمیت رسول، جو ان ائمہ دین نے سمجھ کر ہم اس امت کو منتقل کی ہے اور عملاً منتقل کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ دو تین احادیث حب رسول کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہمیں بچپن سے اور یہ اصولی بات ہے، اصولی بات ہے، کبھی کبھی کچھ تقاضوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا ایک حکم ہوتا ہے، معاشرہ کچھ اور کہتا ہے، گھر والے کچھ اور کہتے ہیں، دوست احباب کچھ اور چاہتے ہیں، معاشرے کا ٹرینڈ اور فیشن کچھ اور کہتا ہے، تو کیا طے کریں گے؟ اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دیں گے، یہ اصولی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مراد اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ تو سب نے حدیث سنی۔ ایک اور حدیث بھی معروف ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، بس میری جان کے سوا باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صاف صاف بتا دیا، ہم سے تو کوئی نعرے لگوائے تم کسی سے پیچھے نہ ہو، دعوے کروائے تم دعویٰ کرنے میں پیچھے نہ ہو، جو دل کی بات تھی صاف صاف عرض کر دی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری جان کے سوا باقی ہر شے سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے عمر۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر کی دعویٰ بھی بس اپنی ذات کے سوا انہوں نے کہا، کوئی بلا دلیل تو نہیں ہوگا نا، دلیل کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ خاموش ہوئے، اپنے اندر کی کیفیت کا جائزہ لیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اب مجھے آپ سے میری جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الآن اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ علیہ السلام سے محبت اس درجے پر آئے ہیں۔ تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اب ایک بڑی دلچسپ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اس کا آدھا حصہ کوٹ ہوتا ہے یا کوٹ کر دیا جاتا ہے، آدھا حصہ کوٹ نہیں کیا جاتا۔ دونوں حصے بڑے قیمتی ہیں، دونوں حصے بڑے قیمتی ہیں۔ ایک حصہ ایک دو مکاتب فکر کوٹ کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، اور ایک حصہ ایک مکتبہ فکر کوٹ کرتا ہے۔ آج حد یہ ہو گئی ہے، احادیث بھی ڈسٹریبیوٹ کر لی گئی۔ میں کسی مکتب فکر کا نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے، یہ فلاں بات بس یہی مکتب فکر والے بیان کریں گے، اور یہ والی بات یہ فلاں مکتب فکر والے بیان کریں گے۔ ایک نے بخاری کی حدیث کو لے لیا، ایک نے مسلم کی حدیث کو لے لیا، بھائی دونوں بیان کرو نا، دونوں رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات ہیں۔ ایک میں خوف بھی ہے، پکڑ کا اندیشہ، اور ایک میں امید بھی ہے، بخش دیے جانے کی امید کا معاملہ۔ دونوں باتیں بیان ہونی چاہیے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے، آپ نے اس کا ایک حصہ غالباً سنا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں تیاری کتنی کی ہے؟
فل اسٹاپ. بس یہاں فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. ہم سے بھی یہ خطا ماضی میں ہوئی ہے. تو اس اتنے حصے کو بیان کیا جاتا ہے اور زور کس بات پر ہوتا ہے؟ جو کہ صحیح بات ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. زور اس بات پر دیا جاتا ہے بھائی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تم نے تیاری کتنی, بالکل تیاری کتنی کی. بالکل صحیح بات. آج آئے کل آئے, میری تو ابھی آ سکتی ہے نا موت, میری موت آ گئی تو میری تو قیامت آ گئی نا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس پر توجہ دلانی چاہیے کہ بھائی قیامت کب آئے گی یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال نہیں ہے, میں نے کیا تیاری کی یہ زیادہ اہم سوال ہے. اب یہ حدیث کا آدھا حصہ ہوا اور ہم سب کے علم میں ہوگی یہ بات. اب اگلا حصہ سنیں, وہ بیان میں نہیں آتی بات. غلط بات ہو گئی کہ آدھی کیوں بات بیان کرے, پوری بات بیان کرے. تو ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تیاری تو بہت زیادہ نہیں ہے. اب یہ صحابی فرما رہے, ذہن میں رکھیے گا, یہ صحابی کی عاجزی کا بیان ہوگا, یہ صحابی کی عاجزی کا بیان ہوگا رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ تیاری تو بہت زیادہ نہیں, مگر مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام تیاری تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے مگر مجھے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے. بندہ اسی کے ساتھ ہوگا, المرء مع من احبہ, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ صحابی, مجھے تو آپ سے محبت ہے, مجھے تو اللہ سے محبت ہے, تو میرے ساتھ ہی ہوگا جو تم مجھ سے محبت کر رہا ہے. یہ تشریح بنے گی اس کی. دونوں باتیں اہم ہیں. اور میں نے عرض بھی کر دیا کہ یہ صحابی نے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے میرے پاس کوئی, مگر مجھے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت ہے. یہ ہے صحیح بخاری شریف کی پوری حدیث. میں ہاتھ نہیں کھڑا کروا رہا, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ پہلا حصہ اکثر لوگوں نے شاید سنا ہو, دوسرا حصہ یہ تو الگ سے سنا ہوگا یا کم سنا ہوگا, مگر یہ پوری حدیث شریف ہے. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, بھئی تم نے تیاری کتنی کی؟ یا رسول اللہ تیاری تو بہت نہیں ہے مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے. یہ دونوں پہلو سامنے رہیں, تیاری کی بھی کوشش رہے اور وہ محبت والا پہلو, عقیدت والا پہلو, احترام والا پہلو بھی سامنے رہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے رسول اللہ علیہ السلام سے قلبی تعلق, اس میں 3 باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھیں. ایک محبت کا پہلو اور ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ادب اور احترام کا پہلو. اور یہ بات بہت بہت اہم ہے, بہت بہت اہم ہے. اور پورے قرآن حکیم میں اس تعلق سے سب سے زیادہ جو حساس ترین آیت ہے وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کا ادب بھی ہو اور آپ کا احترام بھی ہو, اور اس تعلق سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا. اور اس تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں پورے قرآن حکیم کی سب سے زیادہ جو حساس ترین آیت ہے وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو, ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور اس طرح ان کے روبرو زور سے باتیں نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا لائٹ موڈ میں باتیں کر لیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط یعنی نیکیاں ضائع ہو جائیں, وانتم لا تشعرون, تمہیں شعور بھی نہ ہو. دوبارہ ترجمہ سنیے گا, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو, اور ان کے روبرو ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں, تمہیں شعور بھی نہ ہو. اب اس آیت کی جو حساسیت ہے اس کو صحابہ نے سمجھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ, نام ان کا مجھے مستحضر نہیں ہے, ان کی آواز قدرتی طور پر بہت بلند تھی. انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا, جماعت کی نماز میں بھی آنا چھوڑ دیا. اندازہ کیجئے ذرا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ کسی وقت نماز سے پہلے, نماز کے بعد, یعنی جماعت سے پہلے جماعت کے بعد حضور کسی سے بات کر رہا ہوں, قریب میں بیٹھا کسی سے بات کرنے لگ جاؤں تو میری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے تو میری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلوایا, کہا بھئی تمہارے لیے نہیں, تم آیا کرو. لیکن ان کا شدت تاثر کیا ہے اندازہ کر لیجئے. اور اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا دھیمے انداز سے
حضور علیہ السلام کی مجلس میں کلام کرتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کہنا پڑتا بھئی ذرا آواز بلند کرو، تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور سیدنا عمر نے اس کو اس طرح اجتماعی طور پر امپلیمنٹ کروایا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی، صرف روضہ رسول نہیں، مسجد نبوی اس وقت کی مسجد نبوی میں کچھ لوگ بلند آواز سے بات کر رہے تھے. سیدنا عمر نے معلومات کرائی تو پتہ چلا یہ مدینہ شریف سے باہر سے آئے تھے. فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے یہی مسجد نبوی میں کھڑا کر کے تمہیں در یعنی کوڑے لگواتا. یہ ادب ہے رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ مبارک کا بھی. اسی لیے اگر اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، آپ دیکھیے گا روضہ مبارک کی جالیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہی آیت لکھی ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب روضہ مبارک پر بندے کی حاضری ہو وہاں بھی کوشش کرے اور پوری مسجد نبوی میں کوشش کرے کہ ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اسی طرح جیسے قرآن کا ادب تو ہمارے علم میں ہے، سورہ الاعراف کے آخر میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. توجہ سے سنو اور خاموش رہو، یہ ترتیب میں ترجمہ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کے ذیل میں جو آواز بلند نہ ہو، اہل علم نے لکھا کہ جب حدیث رسول کا بیان ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات کا بیان ہو تو اس کو بھی اسی توجہ سے سننا چاہیے. کبھی دو افراد کے درمیان ایک بحث ہو جائے، یہ بھی دلیل پیش کر رہا ہے وہ بھی دلیل پیش کر رہا ہے، اگر اس پہلے شخص نے دلیل کے طور پر رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کر دی، اب اس دوسرے شخص کو خاموش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اب رسول کی بات پر بات کرو گے تم، اس وقت تو خاموش ہو جاؤ، یہ ادب کا تقاضا ہے. البتہ بعد میں بحث کر لی جائے گی، تلاش کر لی جائے گی، تحقیق کر لی جائے گی یہ حدیث سے رسول ہے بھی کہ نہیں اور اس معاملے سے متعلق ہے بھی کہ نہیں، وہ بعد میں. لیکن جب قول رسول کے طور پر ایک بات کسی نے پیش کر دی تو ادب کا تقاضا ہے کہ بندہ بحث سے باز آ جائے اور خاموشی اختیار کر لے. یہ حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کے تقاضے ہیں. اب اندازہ کیجئے گا اگر آواز سے آواز اوپر جائے، آواز سے آواز اوپر جائے تو نیکیاں برباد، اور کس طرح؟ شعور بھی نہیں ہوگا. یہ بہت بری سزا ہے. توجہ فرمائیے گا، ایک گناہ بندہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا، احساس ہوگا تو توبہ کر لے گا نا. ایک کا پتہ ہی نہیں اس کو کہ گناہ کیا، اس کیا توبہ کرے گا؟ تو ایسا ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو اس کا. اب اندازہ کیجئے اگر حضور کی آواز سے آواز اوپر جائے تو نیکیاں برباد ہو رہی. جو لوگ حضور کی رسالت کا انکار کریں وہ تو انجام دیکھیں کہاں ہوگا ان کا. جو لوگ رسول اللہ کی سنت کو ڈینائی کریں، ایک ہے احادیث مبارکہ میں یہ اہل علم کی ڈیبیٹ، یہ صحیح درجے کی، یہ فلاں درجے کی، وہ ڈیبیٹ علمی ہے. ایک ہے ایز اے ہول رسول اللہ کی سنت کا ہی کوئی انکار کر دے. جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس قرآن is enough for us, nothing more is needed than the قرآن. قرآن کافی ہے ہمارے لیے، کسی اور شے کی ضرورت نہیں. بو آتی ہے ان جملوں سے انکار سنت کی. بو آتی ہے کہ یہ لوگ ان سنت رسول، یہ اتھارٹی آف سنت کا سرے سے انکار کرتے ہیں. اندازہ کریں وہ کہاں ہوں گے. اور سنیے رسول اللہ سے ثابت شدہ احکامات موجود ہوں اور کوئی مذاق اڑائے ان احکامات کا کہ فلاں بات پر عمل کیسے ممکن ہے 21ویں صدی عیسوی میں، یہ سود کے بغیر گزارا کیسے چلے گا، یہ کیا ہر بات میں پردے کو لازم کر دیا جائے عورتوں کے لیے، یہ کیا وہ کیا، یہ نکتہ چینی اللہ کے رسول سے ثابت شدہ اگر احکامات پر کوئی کر رہا ہے تو اندازہ کیجئے کہ معاملہ کہاں تک جائے. اور آگے چلیے، اگر آج کسی شخص نے، مجھ سمیت ہم بہت سارے ساتھی اکثر موجود ہیں، یہ چہرے پر سنت رسول کو سجایا ہے، کیوں سجایا؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا چہرہ انور ایسا تھا، ایسا ہی ہے نا بھائی. اب اگر کوئی اس داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ جس مسلمان نے رکھی وہ رسول اللہ کا حکم سمجھ کر رکھی اور رسول اللہ کے چہرے کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کوئی ہماری اس بہن اور بیٹی کا لباس جو کہ اماں عائشہ والا لباس ہو، بی بی فاطمہ والا لباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے اس لباس پر انگلی اٹھا کر مذاق اڑا رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ وہ رسول اللہ کے گھرانے کی خواتین کے لباس کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کی واضح تعلیمات رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی. اس آیت کو اگر کھولیں تو بات بہت دور تک جائے گی. اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا،
اور نہ ان کی روبرو اس طرح زور سے باتیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. دو باتیں اس میں اور عرض کرنا چاہوں گا. جب ہمارے گفتگو ہوتی ہے، دینی ماحول کی بات کر رہا ہوں، جلسے ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، دروس بھی ہوتے ہیں اور سب کچھ، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آتا ہے تو بڑی تیزی سے لوگ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اور اچھے بھلے لوگ ہیں، اور معاف کیجئے گا اپنے بزرگوں کا ذکر آئے تو، اپنے اساتذہ کا ذکر آئے تو، اپنے بڑوں کا ذکر آئے تو، میں کسی خاص مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، تو اتنے لمبے چوڑے القابات آپ ذرا دیکھ لیا کریں کبھی پوسٹرز کو، کبھی اعلانات کو، 4 لائنوں میں تو حضرت کا نام ہوتا ہے، اتنے لمبے لمبے القابات. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو تو یہ 2-3 سیکنڈ کوئی مسئلہ ہے ہمارے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بے ادبی کا پہلو ہے. اور اس عہد میں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ہے وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ، ابھی آگے ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. حضور کی نعت پڑھنا تو ایمان کا تقاضا ہے، حضور کے عہد میں پڑھی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ میوزک بھی چلے گا، گانے باجوں کا انداز بھی آئے گا، اس میں عورتیں بے پردہ ہو کر پورے مجمع کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے بے پردہ بیٹھ کر نعت شریف پیش کریں گے، پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک چلے گا، گانوں کی طرز پر نعت رسول مقبول کو پیش کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کانسرٹس کا انداز ہوتا ہے کہ رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ، ہاتھ جا رہے ہوتے، یہ انداز نعت شریف کی محفل میں ہوگا، چاہے گستاخی نہیں. وہ مکتب فکر جو معروف ہے اس تعلق سے، ان کے بھی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے پوتے کا فتویٰ موجود ہے ہندوستان میں، حرام ہے یہ بیک گراؤنڈ میں اللہ 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 چلانا حرام، میوزیکل انسٹرومنٹ کو استعمال کرنا حرام، اور ناچ گانوں کا انداز اختیار کرنا حرام. یہ اتنی بڑی گستاخی، اور حضور کے نام پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی گستاخی کا پہلو ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا پہلو جو میں نے چاہا تھا کہ قلبی تعلق سے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کے بعد اپنا سب سے بڑا محسن ماننا. کلمے کی دولت ملی، ایمان کی دولت ملی، قرآن جیسی دولت ملی حضور کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا تعارف ملا تو حضور کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہر رات میں کھڑے ہو کر مجھے اور آپ کو، اس امت کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے. اتنا میرے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے دعا نہ کی ہوگی جتنا رسول اللہ نے ہر رات میں اس امت کے لیے دعا کی ہے. اور وہ قیامت کے دن جب ہر پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب اپنی امتیوں کو کہہ دیں گے، اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ دیں گے ہمارے پاس مت آؤ، ایک ذات امام الانبیاء کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حالت سجدہ میں ہوں گے اور اپنی امت کے لیے التجا کر رہے ہوں گے اللہ کے حضور. جس دن ماں باپ اولاد کو نہیں پوچھیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے، اتنے ان کے ہم پر احسانات. اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ ہمارے پاس کیا ہے دینے کو؟ کچھ نہیں. عمل کی بات بعد میں آئے گی، ابھی تو قلب کی بات ہو رہی ہے. کیا کریں جی ہم؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ درود کرتے ہیں. اور اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ السلام پر صلاۃ یعنی درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں کہ حضور کے احسانات کو بدلہ ادا کر سکے، تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تو ہی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. تو اللہ رب العالمین کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کے نزول کی دعا، اس کی سوا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے.
اے ایمان والو تم صلاۃ و سلام بھیجو۔ آج ہم نے صلاۃ و سلام کے الفاظ کو بھی انورٹڈ کاما کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ایک طبقے کے لیے الاٹ کر دیا ان کے کرنے کا کام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ تعصب میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، یہ تو ان کے کرنے کا کام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے کسی طبقے کا نام تو نہیں لیا، کسی مسلک کا نام تو نہیں لیا، کسی گروہ کا نام تو نہیں لیا، اے ایمان والو کہا، اے ایمان والو تم صلاۃ و سلام بھیجو نبی علیہ السلام پر، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہم کر کے آ سکتے ہیں حضور کے معاملے میں، جن کے ہم پر اللہ کے بعد سب سے بڑے احسانات ہیں، تو ہم صلاۃ و سلام بھیجیں ان پر۔ لیکن دلچسپ بات کیا، اس سارے کا فائدہ ہمیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسند احمد میں روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ ہم حضور پر درود بھیجیں، فرشتے ہم پر درود بھیجتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں فرشتوں کا درود بھیجنا ہمارے لیے کیا ہوگا، اللہ تو ان بندوں پر رحمت نازل فرما، اور اللہ بھی پہ رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوسری روایت مسلم شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود یعنی صلاۃ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ کی نظر رحمت کتنی بڑی بات ہے، جو ایک مرتبہ حضور فرماتے علیہ السلام مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ پھر ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن مجھ پر سب سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا ہے بڑا ہی کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کسی مجلس میں جیسے موجود ہیں بار بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر آئے، ایک مرتبہ درود بھیجنا فرض اور پھر بار بار درود بھیجنا یہ مستحب کے درجے میں ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ حدیث شریف ذہن میں لے کر آئیے جو ہم رمضان شریف میں رمضان سے قبل بھی سنتے، رمضان شریف کے دوران بھی سنتے، کہ جبرائیل آئے تھے اور 3 بد دعائیں انہوں نے کی ہیں، اور ان میں ایک کیا تھی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک آئے اور واپس صلاۃ یعنی درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین، وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا کا انداز ہے، یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک حدیث کو آج آپ تحفے کے طور پر لے کے جائیے، یقیناً بہت سارے ساتھیوں کے علم میں ہوگی، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ ہمارے معمولات کا بھی حصہ بنے۔ وہ کیا بھلا، بہت بڑے قاری صحابہ کرام میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں، اگر میں دعا میں درود شریف پڑھتا رہوں تو کیسا، اگر میں 1/4 1/4 کر لوں تو کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی بات ہے، اور تم اور بھی زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں آدھی دعا درود شریف پر ہی مشتمل کر لوں، درود پڑھتا رہوں، تو حضور نے فرمایا یہ تو اچھا ہے، تم اور کرو تو اور اچھا ہے۔ آگے پھر آخر میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں پوری دعا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب تیرے لیے کافی ہو جائے گا، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تیری ساری قبول ہو جائیں گے ویسے ہی۔ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا، دعائیں کرنی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ تو دعا میں درود ہی پڑھتا رہے، درود ہی پڑھتا رہے، درود ہی پڑھتا رہے، تو اللہ تیری دعائیں ویسے ہی قبول فرما لے گا۔ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے جس میں یہ ذکر آیا کہ دعا کے شروع اور آخر میں اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اور اس کا حسین ایک نقطہ یہ ہے کہ جب بندہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ اللہ کی رحمت ہے نا، تو دعا کے شروع میں بھی رحمت آ گئی اور دعا کے آخر میں بھی رحمت آ گئی، تو دعا میں رحمت ہی رحمت شامل ہو جائے گی۔ اور تو اور جب درود ہی درود پڑھ رہا ہے تو پوری دعا میں کیا ہو جائے گی جی، رحمت ہی رحمت شامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک اپنا تاثر عرض کروں، تھوڑا اچھا نہ لگے شاید، یہ گفتگو اب بعض مرتبہ
ایسی لگتی ہے کہ یہ خاص ایک مکتب فکر والوں کی گفتگو ہے۔ آج اتنے لوگ مسلک اورینٹڈ ہو گئے ہیں، یہ اپنے اپنے مسلک کے خول میں اتنے بند ہو گئے ہیں کہ وہ باتیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی واضح احادیث سے سامنے آ رہی ہیں، کبھی کبھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ بیان کرنے والا کسی دوسرے مکتب فکر کا تو نہیں ہو گیا ہے، کئی دوسرے مکتب فکر میں تو نہ چلا گیا۔ یہ ایک تاثر ہے جو کبھی کبھی معاشرے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے پیغمبر علیہ السلام سے واقعتاً قلبی تعلق عطا فرمائے۔ ایک اور ذرا نقطہ دل سے سنیے گا۔ اہل علم نے نقطہ بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کو دنیا میں کوئی تحفہ پیش کرتا تو عام طور پر حضور اس کو لوٹاتے تھے۔ حضور کا معاملہ تھا ہدیہ لیتے بھی تھے اور ہدیہ دیتے بھی تھے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا تو آپ حتی الامکان کوشش کرتے اس کو لوٹاتے بھی تھے۔ تو درود اصل میں مومن کی طرف سے، امتی کی طرف سے کیا ہے؟ حضور کے لیے ایک تحفہ ہے، حضور کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور احادیث سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا درود جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور اس تحفے کا جواب نہ دیں۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ یقین رکھے کہ ہمارا تحفہ یہ درود کا یہ حضور کے سامنے پیش بھی ہوتا ہے، اور اللہ اس کے توفیل انشاءاللہ اپنی رحمت ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ گفتگو کا دوسرا حصہ تھا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے قلبی تعلق، جس میں محبت کا پہلو بھی ہے، ادب اور احترام کا پہلو بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ ہم تو چکا ہی نہیں سکتے، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، تو درود اور سلام بھیجنا ہے حضور علیہ السلام پر۔ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف اور سلام کیا ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹے سے چھوٹا ہے۔ ایسے احادیث میں بہت سارے آپ کو کلمات ملیں گے، جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا ہے نا، اس سے پہلے بھی ایک ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ بھی اس میں شامل اور سلام بھی اس میں شامل ہے۔ اب آئیے گفتگو کا تیسرا حصہ، اس کو مختصر کریں گے کیونکہ یہ باتیں اکثر و بیشتر ہماری گفتگو میں آتی ہیں، بس یاد دہانی رہنی چاہیے کہ حضور سے نظری اور فکری تعلق بھی ہو علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قلبی تعلق بھی ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عملی تعلق بھی ہو۔ عمل کے بعد تعلق سے تین باتیں مختصر کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ پہلی بات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے جب بھی پیغمبروں کو بھیجا تو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب کبھی بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تو اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ 11 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی علیہ السلام۔ حد یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں آیا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب سنیے گا، عبادت تو کس کی ہے فقط جی؟ اللہ کی۔ اطاعت بھی اصلاً کس کی ہے؟ اللہ کی، عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ، عبادت تو اللہ کا حق ہے، اطاعت اصلاً اللہ کی ہے، عملاً رسول اللہ کی ہے علیہ السلام۔ نماز کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، عبادت اس کی کرنی۔ نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کا، اللہ نے دیا، اللہ کی اطاعت کرنی۔ کریں گے کیسے عمل؟ رسول اللہ کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑی عجیب و دلچسپ بات ہے، ترتیب میں ذرا پریشان نہ ہوئیے گا جملے کو سن کر، ترتیب میں عملاً پہلے کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی علیہ السلام، تب اللہ کی اطاعت ہو سکے گی۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام کے مطابق قیام کروں گا نماز میں، حضور علیہ السلام کے مطابق رکوع کروں گا، حضور علیہ السلام کے مطابق سجدہ کروں گا، تب نماز ادا ہوگی۔ تو عملاً کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی ہے، اصلاً کس کی؟ اللہ کی ہے۔ ذرا ٹیکنیکل جملہ، اس سے سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بالکل آپس میں جڑی ہوئی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو عملاً رسول اللہ کی اور اصلاً کس کی ہو رہی ہے وہ اطاعت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو احکامات عطا فرمائے ان پر میں عمل اسی وقت کر سکوں گا، عبادات یا زندگی کے اور احکامات لیں، جب میں رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کر سکوں گا۔ ایک حدیث سنیے گا، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے وہ جس نے انکار کر ڈالا۔ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے وہ جس نے انکار کر ڈالا۔
عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اب عملاً بات آ گئی۔ عملی تعلق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ایک علمی نقطہ اور سمجھ لیں، اطاعت کا اکثر و بیشتر تعلق ہوتا ہے احکامات سے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ حکم سے اکثر تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر اس کی دو کیٹیگریز ہوں گی، دو حصے ہوں گے، ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا، اور ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، روزہ رکھو، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کر حکم ہے۔ سود کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، خیانت کو چھوڑ دو، ملاوٹ کو چھوڑ دو، یہ نہ کرنے والے کام ان سے بچنا ہے۔ تو اطاعت کا اکثر و بیشتر دائرہ کار وہ احکامات سے متعلق ہے، اور یہ بھی کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو آج کل کے اگر اصطلاح میں ہم کہیں، اگر کسی پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں 100 مارکس کا پیپر آتا ہے تو کہا جاتا ہے 60% مارکس پاسنگ مارکس ہیں۔ یہ 60% والی بات ہے۔ احکام کم از کم یہ تقاضے ہیں، یہ ہے اطاعت کا دائرہ کار۔ اب مجھے بتائیے، ہم میں سے کسی کا بیٹا یہ کہے کہ کل میرا ایگزام ہے اور 100 مارکس کا پیپر آئے گا، اور ابا میں نے ایمانداری سے 60% سلیبس کور کر لیا ہے، اور اللہ کی قسم میں پوری ایمانداری سے کل 60 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھے پتہ چلے تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ ہم سب کو پتہ ہے، اول تو نہ بیٹا بے وقوف ہے نہ ہم بے وقوف ہے۔ یہ بات اچھی طرح میں سمجھ آتی ہے، 100% کوریج ہونی ہے سلیبس کی، 100% پیپر اٹیمپٹ ہونا ہے، تب جا کے کوئی 70 80 85 90 مارکس ملنا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ اور جو 60% کی تیاری لے کے جائے گا ہی از باؤنڈ ٹو فیل۔ یہ بات سمجھ آتی ہے نا؟ اب آئیے سنت کے معاملے میں بات امت کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سنت کے معاملے میں کیا یہ بات امت کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگلا نقطہ ہے اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے تعلق عملی، ایک اطاعت کی بات آ گئی، وہ ہے احکام کے معاملات میں، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے بس، یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ حکم کے معاملے میں اتباع اگلا درجہ ہے، اور اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے عام طور پر اس کی جو ترجمانی کی گئی ہے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے آ جانا، کسی کے پیچھے پیچھے چل پڑنا، اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یہ اتباع رسول کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اتباع کتنی اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن میں اپنی محبت کے دعوے کے لیے اتباع رسول کا تقاضا ہم سے کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو میری اتباع کرو، میری فالوئنگ کرو، میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم چلے تو اللہ سے محبت کرنے، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تقاضا کس چیز کا آیا؟ اتباع کا۔ اس کا بھی پس منظر ہے، یہود دعوے دار تھے، نصارہ دعوے دار تھے اللہ کو ماننے کے، فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ کی اتباع پر آؤ تب ہم تمہاری محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا، ورنہ محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے عملی پہلو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی محبت کے تعلق سے بھی فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت سے محبت کی، طریقے سے، راستے سے، جس سے میری سنت سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آج ہمارے ماحول میں رول ماڈل کون لوگ ہیں؟ آج ہماری ینگ جنریشن کیا بننا چاہتی ہے؟ وہ تو پاکستان اور انڈیا کی ذرا بھی لگی ہوئی آپس میں، تو ڈرامے بھی بند ہیں، فلمیں بھی بند ہیں، سوشل میڈیا تو کھلا ہوا ہے نا، یوٹیوب تو کھلا ہوا ہے۔ آج ہمارے شہر کی باربر شاپس پہ، حجام کی دکان پر کس کی تصویریں لگی ہوئی؟ بیوٹی پارلر شاپس میں کس کی تصویریں لگی ہوئی؟ آج ہمارے بچے اور بچیاں کیا بننا چاہتے ہیں؟ آج معاشرے میں ان کون ہے؟ آج فیشن کے نام پر، برانڈز کے نام پر کچھ بکوانا ہو تو کن کو پہنا کر، یہ استعمال کروا کر بیچا جاتا ہے؟
کون ان ہے آج فیشن کون سا ان ہے؟ اطوار، ایٹیکیٹس، طور طریقے. میں صرف لباس کے گیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا، ایز اے ہول رویے کی بات کر رہا ہوں، معاملات کے اعتبار سے اینڈ سو آن. کون رول ماڈل ہے آج ہمارے لیے؟ ہندو مشرک اداکار اداکارائیں، بے حیائی کا طوفان مچانے والے لوگ، معاشرے کو غلیظ اور گندگی کی دعوت دینے والے لوگ. کیا وہ رول ماڈل نہیں بنے، نمونہ نہیں بنے ہوئے؟ بس چند جملے ہی میرے خیال سے کافی ہیں. امام الانبیاء کیا واقعی رول ماڈل ہیں؟ ان کے تربیت یافتہ صحابہ کیا واقعی ہمارے لیے رول ماڈل؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت صرف بیان کرنے کے لیے ہے، یہ عمل میں لانے اور معیار بنانے کے لیے بھی ہے. یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا پہلو جو ایک ایک میدان میں ہوگا. ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اس کو بھی ذرا دل سے سنیے گا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، بہت 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 بڑا فرق ہے. ایک بات سمجھانے کے لیے فرمایا، صحابہ کیا تھے، کیسے لوگ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ نبی کی ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے. سن رہے؟ صحابہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے. اور آج امت نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو سنت کہہ کر چھوڑ رہی ہے. مولوی صاحب فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے جی؟ ایک ایک ادا کو امت سنت سمجھ کر اور سنت کہہ کر چھوڑ رہی، اور صحابہ ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے. اور کیسے؟ وہ بات آئی تھی نا لوکی اور کدو کھانے کی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا، آپ سالن میں سے لوکی تلاش کر کر کے کھا رہے. فرمانے لگے اس دن سے مجھے بھی لوکی پسند آ گئی، کیونکہ میرے رسول اس طرح کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی، بڑی دلچسپ بات لگے گی آپ کو، ایک مرتبہ ایک صحابی نے کئی دور سے حضور کو دیکھ لیا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا. کوئی وجہ ہوگی جو بھی ہو، تو انہوں نے پوری زندگی گریبان کا بٹن ہی نہیں لگایا. بس میں نے اللہ کے رسول کو ایسے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ رہے ہوں گے حج پر بھی اور عمرے میں بھی، تو جب جاتے بعد میں حج عمرے کے لیے، جہاں حضور رکتے وہاں وہ بھی رکتے، جس درخت کے پاس حضور رکے وہ بھی رکتے، حالانکہ کوئی رکنے کی اور رفع حاجت کی کوئی حاجت نہ ہوتی. کیوں رک رہے ہو بھائی؟ بس اللہ کے رسول رکے تھے. آج یہ قوم لوگوں کی محبت میں کیا کیا نہیں کر رہی، کیونکہ فیشن یہ ان ہے. امتی بھی تو اپنے ایمان کو ٹٹولے اور ذرا تلاش کرے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری ادائیں اور مبارک اعمال حتی الامکان بہتر سے بہتر انداز سے ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آخری بات عمل کے تعلق سے، آخری بات یہ ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع بھی ضروری، اور رسول اللہ علیہ السلام کی نصرت بھی ضروری. یہ موضوعات کئی مرتبہ پہلے آ چکے ہیں، اس سے میں اس کو مختصر کر کے بات مکمل کرتا ہوں. نصرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول جس دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے، اس دین میں اس محنت میں ان کا ساتھ دینا. قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخر میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نصرت کی، دین کے کام میں جد و جہد میں حصہ ڈالنا، اور اس نور قرآن کی اتباع کی جو حضور کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 برس کی محنت کیا تھی؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد. طائف کی گلیاں اور احد کا میدان خون بہتا ہوا آپ کو حضور کا دکھائی دے گا. مکے کے 13 برس مشقت مصائب جھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حضور اور آپ کے پیارے صحابہ. مدینے کے 10 برس، بدر بھی ہے، احد بھی، احزاب میں پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہوئے، 70 لاشیں احد کے میدان میں حضور نے اپنے پیارے صحابہ کے دیکھے، اور 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں دور نبوی حضور علیہ السلام نے پیش کی اللہ کی راہ میں. تب اللہ کا دین غالب ہوا. آج اللہ میں کہتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بن جاؤ. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس.
میں عرض کیا کرتا ہوں اضافہ کرتے ہوئے، رادر گو فار دا بیسٹ، کم پر اکتفا نہ کرو، بہتر سے بہتر کی تلاش، خوب سے خوب تر کی تلاش۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا قیمتی ہے، مسواک کرنا بھی مبارک، خوشبو لگانا بھی مبارک، مگر قیمتی ترین سنت کیا ہے؟ 23 برس کا مشن کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اس کے لیے 23 برس دین کی دعوت کا عمل اور 23 برس اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کا عمل حضور کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے 23 برس کی سنت جس میں حضور کی ہم نے نصرت کرنی ہے، اور یہی امتیوں سے واقعتاً سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ہماری جانیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہمارا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارے گھر والے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جان تو حضور کی جان تھی، گھر تو حضور کا گھر تھا، گھر والے تو حضور کے گھر والے تھے، جانیں تو صحابہ کی جانیں تھیں، مال تو صحابہ کا مال تھا، گھرانے تو صحابہ کے گھرانے تھے، وہ سب لگ گیا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس کام میں ہم بھی اس کام میں لگا دیں تو ہماری جان بھی قیمتی انشاءاللہ، ہمارا مال بھی قیمتی، ہماری اولاد بھی قیمتی، ہمارے وسائل بھی قیمتی، ہماری انٹلیکٹ بھی قیمتی، ہماری صلاحیتیں بھی قیمتی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر سچا ایمان نصیب فرمائے، قلبی تعلق کی بھی مضبوطی عطا فرمائے، اور عملی اعتبار سے آپ کی اطاعت کرنے، آپ کی اتباع کرنے اور آپ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔